بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ امریکی کمپنی کے زیر انتظام عراق کی ایئر بیس پر راکٹوں سے حملہ۔ چین کا ایک اور بڑا کارنامہ، انسان بردار خلائی جہاز اڑان بھرنے کے لیے تیار۔ روس کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر روس کے لیے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ پاک روس تعلقات میں بہت بڑی پیش رفت، روس نے پاکستانی چاول کی برآمد پر عائد پابندی ختم کر دی۔ افغان طالبان کا کابل پر قبضہ کرنے کا منصوبہ، امریکی فوج نے طالبان پر فضائی حملے کرنے کا پلان بنا لیا۔ اختتام پذیر ہوتی جنگ ایک مرتبہ پھر شروع ہونے کا خدشہ۔ روس نے پہلا سٹیلتھ جنگی بحری بیڑا میدان میں اتارنے کی تیاریاں مکمل کر لی۔ نے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ اپوزیشن کا بائیکاٹ، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا بل قومی اسمبلی سے منظور۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ عراق کے بلاد ایئر بیس پر 5 راکٹوں سے حملہ کیا گیا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئی۔ تفصیلات کے مطابق عراق میں قائم بلاد ایئر بیس پر بدھ کی شام کو 5 راکٹ داغے گئے تھے۔ عراقی سیکیورٹی حکام کا کہنا تھا کہ 2 راکٹ جس علاقے میں گرے وہاں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق اس علاقے کو پہلے بھی متعدد بار راکٹ حملوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ بغداد کے شمال میں واقع بلاد ایئر بیس پر سیلی پورٹ نامی امریکی کمپنی عراق کے F-16 لڑاکا طیاروں کی دیکھ بھال اور مرمت کی خدمات انجام دیتی ہے۔ عراقی فوج اور سیکیورٹی ادارے کے عہدیداران نے بتایا ہے کہ راکٹ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قائم ایک فوجی اڈے کے قریب بھی مارے گئے ہیں۔ راکٹ حملے کے باعث یہاں پر کام کرنے والی کمپنی کے کم از کم 3 غیر ملکی اور 1 عراقی ملازم زخمی ہوا۔ اس کے علاوہ ایک راکٹ سے ایئرپورٹ کے اس علاقے کو نشانہ بنایا گیا جو امریکی فوجی طیاروں کے زیر استعمال رہتا ہے۔ عراقی حکام کا کہنا تھا کہ یہ راکٹ حملے ایک ایسے ڈرون کے ذریعے کیے گئے ہیں جو ایران نواز گروپ کی جانب سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین کا انسان بردار خلائی جہاز شینزو 12 لانچ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق چین کی انسان بردار خلائی ایجنسی نے کہا ہے کہ بدھ کو لانگ مارچ 2F کیریئر راکٹ کو لانچنگ پیڈ پر منتقل کر دیا گیا ہے جو شینزو 12 انسان بردار خلائی جہاز کو لے کر خلا میں روانہ ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے کا آغاز کیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دورے کے آغاز پر امریکی صدر جو بائیڈن نے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ اور اپنے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا، تاہم روس کو بھی خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نقصان دہ سرگرمیوں میں مصروف رہا تو اسے مضبوط اور معنی خیز نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو بائیڈن نے برطانوی ایئر بیس پر تقریباً 1000 فوجیوں اور ان کے اہل خانہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے نیٹو، G7 اور یورپین رہنماؤں کے ساتھ الگ الگ اجلاسوں کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے اور وہ ان کو ایک واضح پیغام دیں گے۔ امریکی صدر نے اپنے 8 روزہ دورے کے آغاز پر کہا ہے کہ ہم روس کے ساتھ تنازعات کے خواہاں نہیں، ہم مستحکم تعلقات چاہتے ہیں، لیکن میں واضح کر چکا ہوں کہ اگر روسی حکومت نقصان دہ سرگرمیوں میں ملوث رہی تو امریکہ مضبوط اور معنی خیز انداز میں اسے جواب دے گا۔ یورپ روانگی سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن اور چین پر واضح کرتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ مضبوط ہیں۔ واضح رہے کہ جنیوا میں 16 جون کو امریکی صدر جو بائیڈن کی اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ ملاقات اس دورے کا اہم حصہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن برسلز میں نیٹو اور یورپی رہنماؤں کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک روس تعلقات میں بہت بڑی پیش رفت۔ روس نے پاکستانی چاول کی برآمدات پر عائد پابندی ختم کر دی۔ روسی حکومت کے فیصلے کا اطلاق 11 جون سے ہوگا۔ پاکستان کی 4 کمپنیوں کو پاکستانی چاول روس ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مل گئی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان روس کے تجارتی تعلقات میں بہتری کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ روسی حکومت نے پاکستان کی وفاقی وزارت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے اقدامات کے بعد پاکستانی چاول کی امپورٹ پر عائد کی گئی پابندیاں ختم کر دی۔ پابندی کے خاتمے کے لیے پاکستان اور روس کے درمیان مذاکرات جاری تھے، جو اب پاکستانی رائس ایکسپورٹرز کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہوئے ہیں۔ روس نے پاکستان کی 4 کمپنیوں کو چاول روس ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی طرف سے افغانستان سے فوجی انخلاء کے بعد افغان طالبان ملک کے متعدد اضلاع پر لڑائی کے بعد قابض ہو گئے ہیں۔ اب اگلی منزل کابل کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان دارالحکومت کو بچانے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل کو طالبان سے بچانے کے لیے امریکہ نے فضائی حملوں پر غور شروع کر دیا ہے۔ پینٹاگون کابل اور بڑے شہروں کے تحفظ کے لیے صدر سے فضائی حملوں کی اجازت مانگنے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق غیر ملکی سفارت خانوں کو طالبان کے ممکنہ حملوں سے بچانے کے لیے بمباری کے آپشن پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکی انخلاء کے بعد فضائی حملے مشرق وسطی میں قائم ہوائی اڈوں سے ہی ممکن ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں فوجی اڈے چھوڑنے کے بعد امریکہ کو طویل عرصے تک طالبان کے حملے روکنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اس کے لیے خلیج فارس میں قائم امریکی فوجی اڈے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے پہلا اسٹیلتھ جنگی بحری بیڑا میدان میں اتارنے کی تیاریاں کر لی۔ اس بحری بیڑے کا نام مرکزی نیول کورویٹ ہے، جسے لانچ کرنے میں کئی بار تاخیر ہوئی، تاہم اب کہا جا رہا ہے کہ 2022 کے آغاز میں بالآخر اسے لانچ کر دیا جائے گا۔ یہ نیا بحری جہاز کروز میزائل اور اینٹی ایئر کرافٹ میزائل دونوں سے لیس ہوگا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روس اس جدید ترین جنگی بحری بیڑے کی تیاری رشین نیوی پروجیکٹ کے تحت کر رہا تھا۔ روس کی سرکاری نیوز ایجنسی RIA کے مطابق دونوں طرح کے میزائلوں کے علاوہ اس بیڑے پر روایتی گنیں اور آبدوزوں کو نشانہ بنانے والے ہتھیار بھی نصب ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان نے افغانستان سے غیر ملکی افواج کی انخلاء کے بعد امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکی خبررساں ادارے وائس آف امریکہ کے مطابق پاکستان نے امریکہ کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ وہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کی انخلاء کے بعد دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے لیے امریکہ کو فوجی اڈے فراہم نہیں کرے گا۔ اس سے قبل یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ پاکستان نے امریکہ کو خطے میں موجودگی برقرار رکھنے کے لیے فوجی اڈے فراہم کر دیے ہیں۔ چینی اخبار ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کو شمسی ایئر بیس دوبارہ دے دی ہے۔ اس سے قبل مشرف دور میں یہ ایئر بیس امریکہ کے پاس تھی، تاہم سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کے بعد 2011 میں پاکستان نے یہ ایئر بیس امریکہ سے خالی کروا لی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا بل قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا۔ قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا اور اراکین احتجاجاً ایوان سے باہر چلے گئے۔ بل کے متن کے مطابق الیکشن کمیشن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینے کے لیے نادرا کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ الیکشن کمیشن عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین حاصل کرے گا۔ قومی اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا اور بل کی مخالفت بھی کی۔ اب یہ بل سینٹ آف پاکستان میں پیش ہوگا۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر بلوچستان کے علاقے ہلمرگ میں آپریشن کیا، جس میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایف سی کا بہادر سپاہی فداء الرحمان شہید ہو گیا۔ دہشت گرد شہریوں اور فورسز کے خلاف پرتشدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز مادر وطن کے تحفظ اور دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔